انسانیت کو، یہ نفسانیت کو، یہ حیوانیت کو ہم جو ہے دین سمجھیں گے؟ میں یہی سوال کر رہا ہوں پورے ہندوستان کے اندر، دین کس کا نام ہے؟ اچھا اور ایک بات دیکھو، اب میں فاتحہ بولا، الفاتحہ، تو اب آپ پوچھ رہے ہیں مول صاحب، آپ نے پوچھ رہے ہیں، آپ بولے تو آپ ٹینشن نہ لو، بازو والا پوچھ رہا، مول صاحب فاتحہ دینا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ اللہ واہ، تو مطلب کیا انہیں وہی کریں گا جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، وہی کرنے والا ہے جو قرآن میں ہے اور جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، انہیں میں بولا نہیں میاں فاتحہ دینا قرآن حدیث، فار ایگزامپل مثال میں بولا نہیں تو پھر نہیں دینا، آپ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے فاتحہ دینا تو نہیں دینا۔ تو میں پوچھا تو کاروبار کون سا کرتا بابا؟ ویلڈنگ کی دکان ہے میری، قرآن حدیث میں ہے کیا ویلڈنگ کرو بول کے؟ بولو نا بھائی، اور حلال روزی کمانا دین ہے۔ دیکھو آپ ابھی نے بات میں یہ دنیا کے باتوں نکو نہیں بول سکتا، حلال روزی کمانا دین ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے ایک صحابی آئے تو حضور کے دست اقدس کو وہ صحابی کے ہاتھ چبھنے لگے۔ حضور نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے دیکھا، بولے یہ کیا ہے؟ یہ گھٹے اتنے زبردست گھٹے تھے، چبھ رہے تھے سرکار۔ تو بولے یہ صحابی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑھائی ہوں، کارپینٹر بڑھائی ہوں آقا، میں کڑھاڑی پکڑ کر لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیوں کو ترش کر جو ہے دروازے بناتا ہوں، گھروں کے ساز و سامان بناتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ کڑھاڑی پکڑ پکڑ کر میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے گھٹے آ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام وہ نبی جو کائنات جس کے قدموں کو چوم رہی ہے، میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا ہے۔ میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم کر بتایا، صحابی تیری یہ محنت تجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ حلال کا رزق کمانا تجھے نبیوں کے ساتھ شمار کر کے بروز محشر اٹھائے گا اور نبیوں کے ساتھ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے حلال کی روزی کو ایسے دین کا درجہ، ایسی محبتوں سے نوازا ہے۔ اب میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، انہیں ایک فلسفہ بنا لیا، جو قرآن میں ہے میں وہی کروں گا، جو حدیث میں میں وہی کروں گا۔ تو میں پوچھوں گا کل سے تو آٹو چلانا چھوڑ دے، آٹو چلانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ انہیں آٹو چھوڑ کے ٹرین میں بیٹھا تو بولتا ہوں نیچے اتر جا، ٹرین میں بیٹھنا بھی حدیث میں نہیں ہے دیکھ، اور پلین میں بیٹھا تو میں تو ڈھکل دینے والا ہوں اس کو نیچے۔ میں بولا پہلا چانس ملا اس کو ڈھکلنے کا میرے کو، کیونکہ پلین میں نہ صحابہ بیٹھے تھے، نہ حضور بیٹھے تھے، نہ اللہ بیٹھنے کا حکم دیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جاہل پنے کی باتیں میرے بھائی، کب تک حوالہ بنائیں گے ان لوگوں پبلک کو؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ ارے فاتحہ پڑھ رہے بڑے بھائی، بولے تو قرآن میں ہونا، کہتے اب کہاں سے لائیں گے قرآن میں اس کو؟ جبکہ میرے بھائی اور ایک بات سوچو، آپ غور کرو، فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا؟ میں خوب غور کرنے لگا، سوال ایسا کہ کو کرا، انہیں اتنا ٹینشن میں ڈال دیا، پورے لوگ پریشان ہیں۔ خوب غور کرا، اب اس کو فاتحہ قرآن میں سے کہاں سے لا کے دوں؟ بلکہ خوب غور کرا تو میرے کو تہجد کی نماز پڑھے بعد جواب ملا۔ میں بولا میں فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہوئے فاتحہ میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ، یہ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ ارے واہ، بہت سمجھدار لوگ ہیں جی، اورنگ آباد کے ماشاءاللہ۔ کہاں ہے ذرا بولو؟ ہاں، سورہ اخلاص کہاں ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ بھی قرآن شریف میں ہے، سورہ اخلاص بھی۔ پھر قرآن شریف پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ قرآن شریف پڑھے تو پوچھ رہا، فاتحہ پڑھے قرآن شریف، فاتحہ بول کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پھر پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا بول کے اس وقت پوچھ جب میں بھگت گیتا پڑھ رہا ہوں، رامائن پڑھ رہا ہوں، میں جو ہے کوئی منتر پڑھ رہا ہوں، کوئی میں وید پڑھ رہا ہوں، میں کون سی تو بھی دوسری دنیا کی کتاباں پڑھ رہا ہوں۔ اب پوچھ مولانا وید پڑھے قرآن میں ہے کیا؟ تو
تو جب میں کو مسئلہ سمجھا، ہاں بھائی میں بہت بڑی غلطی کرا، رامائن پڑھا، بھگت گیتا پڑھا، توبہ توبہ نہیں پڑھنا چاہیے، آئندہ سے خالی قرآن پڑھتا ہوں بولتا ہوں میں قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا، تو اب کہاں سے لاؤں اس کا جواب؟ ایسی حوالہ بنا رہے میرے بھائی پورے لوگوں کو ان لوگ. اچھا ہوا میرے کو پوچھا میں سمجھ گیا، آپ کو پوچھا تو آپ بولتے واقع پوری قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے فاتحہ دینا. میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کی یہ بیڈ مینٹالٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ایسی سوال پوچھ کے بڑے بڑے دھارکاریوں کو ان لوگوں جو ہے انڈر گراؤنڈ کر لیے سو ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ جو ہے اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی زندگیوں میں ادب کو داخل کریں گے بھائی انشاءاللہ. ادب کو اپنی زندگی میں داخل کریں. ایک ادب کی بات سنا کر حقوق والدین پر آتا ہوں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف پہنچے. سبحان اللہ. جب پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، ظہر سے لے کے عشاء تک دربار رسالت میں بیٹھے رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار اقدس کے قریب بیٹھے رہے، پورا دن گزار دیے. جب رات کا انتہائی وقت ہوا اور سفر کی انتہائی تھکان تھی، آپ نے جب چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لیں تاکہ پھر فجر کے وقت میں آقا کے دربار میں حاضر رہیں، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے رات کے سونے کا انتظام کرنے کے لیے شاگردوں کے ساتھ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر تشریف لائے، قبر رسول کے پاس سے تشریف لائے، اور مدینہ شریف کے ایک صحن کے اندر آپ نے اپنا ٹینٹ ڈالنے کا ارادہ کیا. تو آپ کے مریدین و معتقدین نے وہ ایک ٹینٹ ٹائپ میں تھا لگا دیے، ایک جھوپڑی کے ٹائپ میں لگا دیے. اب آپ اندر گئے، چراغ لگا لیے اور اپنے شاگرد سے کہا مجھے ایک سبل چاہیے. ادھر ادھر پوچھتا ہوا کہیں سے ان کو سبل لے آیا اور لے آ کر دیا. حضرت امام احمد بن حنبل سبل لیے اور مدینے کی زمین کو کھودنے لگے، اپنے خیمے میں اپنے ٹینٹ میں اس کو کھودنے لگے. کھودتے ہوئے شاگرد اندر داخل ہو، بولے حضور آپ اجازت دیجئے ہم کھود دیتے ہیں، آپ کیوں اتنی زحمت؟ نہیں میرا کام ہے، مجھے کرنے دیجئے. بس اب کھودنے لگے. اتنا کھودے کہ آپ کے یہ گھٹنے اس کے اندر چلے گئے. اتنا بڑا گڑھا کر لیے کہ آپ کے گھٹنوں تک وہ کھد گیا. اب شاگرد پریشان، بولے حضور آخر کھود کیوں رہ رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے سرکار اس کو کھودنے کی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو بابا، میں نے جب سونے کا ارادہ کیا تو میں غور کیا کہ اگر میں پیر ادھر کرتا ہوں تو ادھر جنت البقیع 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں، 10,000 صحابہ اور اہل بیت مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر کعبہ معظمہ قبلہ شریف ہے. میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر مسجد نبوی شریف روضہ رسول ہے. میں نے جب ادھر پیر کرنے کا ارادہ کیا تو ادھر میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ اکرام کے مقدس گھر اور بڑی عظیم المرتبت شخصیتوں کے مکان ہے. تو میں نے سوچا کہ ادھر بھی پیر کروں تو بے ادبی ہو رہی ہے، تو میں نے اس لیے گڑھا کھود لیا تاکہ میں گڑھے میں پیر رکھوں گا اور ایسے سو جاؤں گا تاکہ کسی کی بے ادبی بھی نہ ہو اور میری نیند بھی پوری ہوتی رہے. اللہ اللہ. 1-2 دن نہیں، روایات میں آیا 17 مہینے تک امام احمد بن حنبل مدینے میں رہے. 17 مہینے تک مسلسل سرکار کے روضے اقدس پر رہے. 17 مہینے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پیر لامبے کر کے نہیں سوئے. جب بھی سوتے تو پیروں کو گڑھے میں ڈال کر سویا کرتے تھے. گڑھوں کو پیروں کو گڑھے میں ڈال دیتے اور اس کے بعد زمین پر لیٹ جاتے تاکہ پیر کسی اور کی طرف ہونا نہ پائے، بے ادبی سے میں محفوظ رہ جاؤں. اتنا ادب کرتے میرے بھائی. یہ ہے جی صحابہ والا ادب. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی میں مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں وفات فرمائے. پوری زندگی میں سوائے ایک بار کے کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے. سوائے ایک بار کے، ایک ہی بار مدینے کے باہر نکلے، اور وہ بھی حج کے لیے، زیارت کعبہ کے لیے، میدان عرفات و مزدلفہ کے قیام کے لیے. اس کے علاوہ کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے. پوری زندگی مدینے میں گزار دیے. اور کیسا گزارے؟
پوری زندگی مدینے میں رہے مگر زندگی میں ایک بار بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے. آہا سبحان اللہ. نبی کے شہر کا ادب. کون؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تابعیوں میں سے ہیں, تابعیوں میں سے ہیں امام مالک. پوری زندگی میں پیشاب مدینے میں نہیں کیے. آپ سوچ رہے ہیں کہ جب مدینے میں رہے پھر مدینے میں پیشاب نہیں کیے, یہ کیسا ہوا مول صاحب؟ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کی باؤنڈریز مقرر کی تھی, حدود حرم جس کو کہتے ہیں, مدینے کی باؤنڈریز. بولے مدینہ کہاں تک ہے؟ بولے یہاں تک مدینہ, یہاں تک مدینہ, یہاں تک مدینہ, یہاں تک مدینہ. تو آپ نے کیا کیا, ایک بڑا پتھر مدینے کی اس باؤنڈری پر رکھ لیا, باؤنڈری پر رکھ لیا, ایک بڑا پتھر رکھے. رکھ کر کیا کرتے تھے, بیٹھتے تھے مدینے میں, بالکل اینڈنگ لائن پہ. مدینے کی لائن جو پڑ گئی تو مدینے میں بیٹھتے تھے, ضرورت باہر کرتے تھے. مدینے میں بیٹھتے تھے, ضرورت باہر کرتے تھے. مدینے میں بیٹھتے تھے, پیشاب باؤنڈری کے اس طرف کرتے تھے تاکہ مدینے میں میری گندی بولو براز بھی نہ پڑ پائے. اللہ اکبر. اتنا ادب کرتے تھے. کس نے کہا میرے بھائی یہ کون سی قرآن میں لکھا ہوا ہے اتنا ادب کرو, کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے اتنا ادب کرو؟ خدا کی قسم صحابہ نے بتایا جو بے ادب ہے وہ غارت ہے, جو ادب والا ہے وہی سرفراز ہے. آج میں دیکھتا ہوں, آپ کیونکہ ہم لوگ غلاموں کی تو ہمارا ٹھکانہ ہی ہے, باب جبریل کے پاس ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں, خدموں کے پاس, سرکار کے باب جبریل کے پاس. ہم لوگ وہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ باب جبریل کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, آج بھی ذکر و اذکار وظائف میں. یہ ہمارا متوع, انہیں چپل اتار کے چلنا مدینے میں بے ادبی جو ہے شان کے خلاف سمجھتا ہے. اوہ میں سعودی ہوں, سعودی, میں چپل اتاروں, اس کی شان کے خلاف ہے میرے بھائی. باب جبریل پہ آ کے رسول اللہ کی مزار اقدس باب جبریل سے بمشکل 10 میٹر پہ ہے, بس 10 میٹر 10 گز پہ ہے, بس اتنا قریب ہے سرکار کی مزار باب جبریل سے. وہاں آ کے چپل اتارتا ہے نہیں, وہاں اس سے پہلے چپل اتارنا بے ادبی محسوس کرتا ہے. مگر خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد شہر مدینہ میں کبھی چپل نہیں پہنی, کبھی چپل نہیں پہنی. حضرت عمر ننگے پیر پھرتے تھے مدینے میں. کسی نے پوچھا ہے عمر اتنی دھوپ کی تمازت, شدت کی گرمی میں ننگے پیر پھرنا یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس لیے ننگے پیر پھر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میں چپل رکھ دوں تو کہیں یہ وہ جگہ نہ ہو جہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہوئے ہوں گے, اور کہیں اس بے ادبی کا خمیازہ میرا رب مجھ پر اگر بھگتنا ڈال دے تو کہیں میں ناپکار بدکاروں میں سے نہ ہو جاؤں. اتنا ادب کرتے تھے میرے بھائی, اتنا ادب. اللہ اللہ قربان جائیں, اتنا ادب کرتے تھے میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں. آج کا یہ بے ادبی کا دور اور لوگوں نے اس کو اسلام بنا لیا. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے باتوں میں مت پھنسو. ایک گزارش کرتا ہوں, قبول کریں گے؟ کریں گے بھائی انشاءاللہ. اہل سنت والجماعت اس جماعت کا نام ہے جس کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس جماعت کے بانی کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے بانی ہیں. اب دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ کس کی جماعت ہے؟ کوئی ملا جی جماعت بنا لیے, کوئی مولوی جی جماعت بنا لیے, کوئی حضرت جی جماعت بنا لیے, کوئی انہوں جماعت بنا لیے, کوئی انہوں جماعت بنا لیے. تو پتہ کیا چلا یہ تمام جماعتیں ملاؤں کی جماعت ہے اور اہل سنت رسول اللہ کی جماعت ہے. اہل سنت رسول اللہ کی جماعت ہے. دوستو رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانا کون سی عقل مندی ہے؟ ذرا بولو نا بھائی. اب جتنے لوگ ابھی آزو بازو جماعتوں کو چلے جا رہے ہیں, میں ایک بات پوچھتا ہوں, اگر یہ ملا کی جماعت میں آپ چلے جائیں گے تو کیا یہ ملا آپ کو بچا سکتا؟ بولو نا جی, کچھ بھی بولتے ہی نہیں کیا جی آپ لوگ. ارے مول صاحب ہمارے بارے میں بول رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہاں غفلت سے بھی نہیں آ سکتا میرے پاس, معلوم ہے میرے کو. پیارے بزرگ اور دوستو
رسول اللہ کی جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. اس جماعت کو چھوڑ کر ملا کی جماعت میں جانا کون سی عقل مندی ہے؟ اگر ملا کی جماعت میں آپ جا رہے ہیں تو اس بات کی ضمانت دو, میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ. کیا ضمانت چاہیے مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ ملا جی کل میں خبر میں میرے کو بچا لیتے, محشر میں میرے کو بچا لیتے, میرے کو جنت میں لے کے جاتے. ارے احمد نقشبندی صاحب آپ ہماری جماعت کے اچھے آدمی تھے, میں آپ کو چھوڑے بغیر جنت میں جاتا ہوں, اس لیے میں آپ کو لے کے ہی جاتا ہوں. میں آپ کو بولیں گے کوئی ملا جی کل ایسا, کوئی جماعت کے امیر صاحب بولیں گے حفظہ اللہ تعالی, ان کی داڑھی اگر اتنی بھی ہو جائے, انہوں بیگم کو لے کے نماز کو جاتے, مسجد کو جا کے نماز پڑھتے, انہوں بچاتے. میں کو نہیں بچائے جان دو, انہوں اپنی بیگم کو بچا لیتے. کوئی بھی نہیں بچاتا میرے بھائی. اور ان لوگوں کا تو عقیدہ اور ایمان ہے کوئی بھی شفاعت نہیں کرائیں گے, حتیٰ کہ رسول اللہ بھی شفاعت نہیں کرائیں گے. اللہ کی مار دیکھو, آپ بولے ہو ابھی نہیں, رسول اللہ کے بارے میں بول رہا نہیں بچا سکتے, تو ابھی نہیں بچانے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو ان کا بچانے کا بچنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ شفاعت کا ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. شفاعت کا کانسیپٹ تو اہل سنت والجماعت میں ہے. پیارے دوستو, کوئی جماعت کا ملا اپنی جماعت کے ماننے والے کو نہیں بچا سکتا, مگر میں تمام جماعت والوں کو کہتا ہوں آجا آجا اہل سنت میں آجا. دیکھ یہاں غوث اعظم بچانے کو تیار ہے, غریب نواز بچانے کو تیار ہے, حضرت زین الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے, حضرت برہان الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے, حضرت نور الدین صاحب قبلہ بچانے کو تیار ہے, ارے یا مولا علی بچانے کو تیار ہے, امام حسین بچانے کو تیار ہے, امام حسن بچانے کو تیار ہے. ارے اگر کوئی نہ بچائے, آمنہ کا لال بچانے کو تیار ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ایسی جماعت جس میں بچانے والوں کی ایک لمبی فہرست بنی ہوئی ہے. ایک دو نہیں جی, 1 کروڑ ہے یہاں, 1 کروڑ ہے میرے بھائی, 1 کروڑ بچانے والے ہیں یہاں پہ. یہ ایسے لوگوں کو چھوڑ کے یہ ملا جی کے پیچھے جانا کون سی عقل مندی ہے؟ میں ایک نوجوان کو پوچھا کیا ہوا بابا, تو کل تک یہاں تھا آج یہاں آ گیا, سسٹم کیا ہے یہ ترقی اتنا جلدی کئی کو ہو گئی میرے بابا تیری؟ دھن بلکہ یہاں سے پہلے تھوڑا اوپر چڑھتا, تھوڑا اور چڑھتا, تھوڑا اور چڑھ کے یہاں تک آتا تو سمجھ میں آتا انکریمنٹ ہو رہا. یہ ڈائریکٹ جمپنگ کیا ہے یہ؟ یہاں سے یہاں کیسا آ گیا میرے پیارے؟ کیا قصہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے. میں بولا تو پڑھا, تیرے کو طہارت لینے نہیں آتا, تو حدیث کہاں سے پڑھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز, بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں. ہنسو نکو آپ, میرا بیان ختم ہوا گھر کو جا کے لوٹو, مگر میری بات سمجھو میں کیا سمجھانا تھا. حدیث میں ہے, تو پڑھا, تیرے کو عربی کا نورانی قاعدہ نہیں آتا, تو حدیث کہاں سے پڑھا؟ غور کرو, تو کہاں سے پڑھا بھائی, تو کہاں سے لایا ہے حدیث؟ بولے نہیں میں نے پڑھا, حفظہ اللہ تعالی حضرت شیخ صاحب پڑھائے. اوہو, شیخ صاحب بولے تو انہیں سنا, پوائنٹ نوٹ کرو. شیخ صاحب بولے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہاتھ یہاں باندھتے تھے. شیخ صاحب بولے تو سنا, شیخ کی بات پہ عمل کر رہا نہیں کر رہا. انہیں ویلڈنگ کرتا, اس کو حدیث کیا معلوم؟ انہیں آٹو چلاتا, اس کو حدیث کیا معلوم؟ انہیں ترکاری ٹماٹے بھینڈی بیچنے والا وہی ریٹاں صحیح نہیں معلوم, یہ حدیث کیا معلوم؟ شیخ صاحب بولے, شیخ صاحب کی بات لیا, یہاں سے یہاں آ گیا. میں بولا میاں تو ایک معنوں میں شیخ صاحب کی تقلید کر رہا نہیں کر رہا بھائی؟ کسی کی بات سن کر اس کی بات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کا نام تقلید ہے. انہیں نہ عربی پڑھ سکتا ہے, نہ حدیث کا مفہوم سمجھ سکتا ہے, نہ حدیث کا اختلاف سمجھ سکتا ہے, نہ راوی کو پہچان سکتا ہے, نہ حدیث کی سند کو جان سکتا ہے, نہ حدیث پر بحث کر سکتا ہے, نہ حدیث کے مشہور ہونے کو جانتا ہے, نہ حدیث کی تحقیق کو جانتا ہے, نہ حدیث کی روایت کو جانتا ہے, نہ راوی کے حالات کو جانتا ہے, نہ امام بخاری کو پہچانتا ہے. مگر ایک شیخ بول دیا یا ہاتھ باندھنا حدیث میں ہے تو اپنی بات کو چھوڑ دیا, شیخ کی بات کو مان کے یہاں سے یہاں آ گیا. تو میں بولا رے نادان, یہ 14ویں صدی کے ملا کی بات سن کر یہاں سے یہاں آنے سے بہتر
تیار ہے اس امام اعظم کی بات سن لے جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے، جس کی خوشخبری مدینے والے مصطفیٰ نے دی ہے، حضور نے جس کی پیشن گوئی فرمائی تھی، جس کے آنے کی خبر رسول اللہ نے دی تھی۔ یہ آج کل کے مولویوں کو چھوڑ، ان کی بات سن جنہوں نے براہ راست صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث کی تحقیق کر کے فقہ کو بنائی ہے، جنہوں نے صحابہ سے ملاقات کر کے حدیث اور قرآن کو ٹٹول کر ایسے سیرابیاں حاصل کی کہ اس حدیث اور اس قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے امام اعظم نے 55 حج کیے، صحابہ سے ملاقات کیے اور صحابہ کرام کی صحبت و سنگت میں بیٹھ کر حدیث و قرآن کو سمجھ کر، اس کی تحقیقات کو جان کر، ان کی روایات کو پہچان کر، راویوں کی حالات سے واقفیت حاصل کر پھر اپنے انتہائی اعلیٰ درجے کے قیاس کو 1000 سے زائد علماء، صلحاء، اولیاء کے بیچ میں رکھ کر جب آپ نے کوئی ڈیسیشن لیا تو اس کو فقہ امام اعظم کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ویسے امام کی بات کو چھوڑ کے یہ حفظہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے جی میرے بھائی؟ نبی کی جماعت کو چھوڑ کے ملاؤں کے پیچھے جانے میں مسئلہ۔ اور ایک بات بھی سن لو، حق اور ایمان سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر بیٹھ کر، مجھے کوئی اہل حدیث یہ لا کر دے کہ امام بخاری یہاں ہاتھ باندھتے تھے، میں بھی کل سے یہاں باندھنے کو تیار ہوں۔ انہیں بخاری شریف میں سے یہ حدیث تو لیا، مگر امام بخاری خود یہاں ہاتھ نہیں باندھتے تھے، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ اگر وہ مسئلہ صحیح ہے تو امام بخاری باندھتے نہیں باندھتے؟ بولو نا جی بھائی۔ مگر امام بخاری نے حدیث تو کوٹ کیا، مگر امام بخاری خود ہاتھ سینے پہ۔ اجی امام بخاری کو چھوڑ دو، 1400 سال کی تاریخ میں نہ کسی صحابی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی تبع تابعی نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی امام نے سینے پہ ہاتھ باندھا، نہ کسی عالم نے باندھا۔ ہاں باندھا تو دو لوگوں نے باندھا، ایک اہل حدیث نے باندھا، دوسرا ایک عورت نے باندھا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، 1400 سال کی تاریخ بدل کے بولتا ہوں میں سچا مسلمان ہوں، کہاں سے آیا لڈو؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہت بڑا گھپلا چل رہا ہے۔ میں بولا میاں تو امام بخاری کی حدیث پہ عمل کرتا نا؟ بے شک۔ تو بولا امام بخاری کی اہلیہ کون سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے؟ امام بخاری اپنی بیٹی کو کون سی مسجد کو لے کے جاتے تھے؟ امام بخاری کے اگر بہویں تھے تو انہوں کون سی مسجد کو لے جاتے تھے؟ پوچھ کے آکے بولتا ہوں، قیامت تک بھی نہیں آتا تو چل بھاگ۔ نیا دین بنا رہا میرے بھائی۔ امام بخاری، دیکھو بھائی، بخاری پہ آپ عمل کر رہے ہیں تو پھر امام بخاری کرنا نا جی۔ بخاری لکھنے والے وہ عمل نہیں کرے جو انہیں کر رہا ہو، ان سے بھی آگے بڑھ گئے انہیں۔ امام اعظم کو مانتا نہیں، چل امام بخاری کے پیچھے پڑھ لے۔ امام بخاری، میرے پیارے بزرگ اور دوستو، کتنا غلط ماحول بنا رہے ہیں۔ نہ امام بخاری سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، نہ امام بخاری عورتوں کو نماز کو لے کے جاتے تھے۔ اچھا اور ایک بات سنو، فاتحہ دینے کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 10 منٹ۔ سلام پڑھنے 10 منٹ۔ درگاہ کی زیارت کرنے 10 منٹ۔ یہ 10 منٹ کا عمل ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، جبکہ فاتحہ بھی مستحب ہے، سلام بھی مستحب ہے، درگاہ کو جانا بھی مستحب ہے، عرس کرنا بھی مستحب ہے، جھنڈا چڑھانا بھی مستحب ہے۔ وہ تیرے واسطے عقیدت میں فرض سے زیادہ ہے ہمارے واسطے نہیں بھائی، یہ ہماری عقیدت ہے۔ وہ ہمارے کو چھوڑ دے تو ہم لوگ کیا تو بھی کر لیتے، مگر تو ہمارے اوپر اگر اعتراض کر رہا تو سن، تجھے سمجھانے بول رہا ہوں۔ یہ 10 منٹ کا عمل پوچھتا حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، قرآن میں کہاں ہے، پوچھ کے پوری امت کو حولہ بنایا جا رہا ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں، بات کرے کہ نہیں پوچھتا بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، بخاری میں کہاں ہے، پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بھائی بولو، بات کرے کہ بخاری، پوچھتا نہیں پوچھتا؟ بخاری میں یہ نہیں ہے، بخاری میں وہ نہیں ہے، بخاری میں یہ ہے، بخاری میں وہ ہے، یہاں ہاتھ بنا بولے کئی کر رہا ہو، بخاری میں یہ کراؤ، کئی کر بخاری میں وہ کرا، کئی بخاری میں۔ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں بخاری کے حوالے سے، اور میں مستحب نہیں پوچھ رہا ہوں، دیکھو اس کے ایسا نہیں ہوں، میں بہت ایتھنٹک ہوں، میں فرض پوچھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنا فجر کی فرض ہے نہیں ہے؟
میں اب آپ کے اورنگ آباد میں بیٹھ کے تمام اہل حدیث کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں، فکر دے رہا ہوں کہ دوستو 2 رکعت نماز فجر کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ خالی میں نیت بھی نہیں بول رہا ہوں ابھی، تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کے باہر کا ایک آئٹم نہیں، نماز کے اندر کا ایک چھوڑنا نہیں، صرف تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک کا پورا طریقہ بخاری کی 10,000 حدیثوں میں سے اگر تکرار والی ملا لی جائے تو 6,500 حدیثوں میں سے کوئی بھی ملا جی اگر مجھے دکھا دیا صرف 2 رکعت نماز کا طریقہ، میری نماز نہیں بول رہا ہوں میں، تیری بتا لے بس، اتنا بتا لے بس، تو یہ لا کے دے دے باپ، پوری نماز صرف 2 رکعت بول رہا ہوں میں، 4 نہیں بول رہا ہوں، دن بھر کی 48 رکعت نہیں بول رہا ہوں، صرف 2 رکعت بول رہا ہوں، میرے کو بخاری سے لا کے دے دے، میں 1000 مبلغوں کے ساتھ اہل حدیث بننے کو تیار ہوں۔ اس سے بڑا چیلنج اور کیا کروں بولو میرے بھائی؟ وہ فاتحہ کے پیچھے کہیں کو پڑھا رہے، مستحب ہے وہ، میں فرض کی بات کر رہا ہوں تیرے سے، لا کے کوئی ملا جی دے سکتا میرے بھائی؟ خدا کی قسم قیامت تک لا کے نہیں دے سکتا۔ انہیں ہمارے کو حولا بنانے بخاری بولتا ہوں، مگر اس کی خود کا جواز بخاری سے انہیں لا کے نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کے فتنوں سے بچو۔ آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو ٹینشن مت لو۔ ایک آخری بات بولتا ہوں، کیونکہ ذرا میں آپ لوگوں کو سنا تو خوشی ہو رہی ہے، آپ لوگ بہت اچھا دل سے سن رہے ہیں، سناؤں؟ ذرا ادھر والے بھائی بول سناؤں؟ ہاں موڈ میں ہے تم لوگ؟ یہ نماز میں یہ کر رہے ہیں، میں پوچھا کیا مطلب اس کا؟ پوچھا میں، اچھا اب یہ ایک جنا یوں کر رہا، ایک جنے کو دیکھا میں یوں کر رہا، اب ایک نئی جماعت نکلنے والی ہے، پیشن کوئی میری طرف سے لکھ لو، اورنگ آباد کے مسلمانوں لکھ لو، ایک جماعت نکلیں گے اب یوں کریں گے۔ ہمارے حیدرآباد میں یہاں ایک جماعت ہے، ایک جماعت یہاں ہاتھ بن رہی، اس کے اندر ایک ٹکڑا بنا، انہیں یہاں بن رہا، یہاں تھا نا پہلے تو سب یہیں تھے، یہاں سے یہاں آیا، لڑنے کے نہیں یہاں گیا۔ آپ اب جب ہمارا دور ختم ہوگا، ہمارے بچوں کا دور ہوگا تو ایک جماعت اور نکلی، انہیں یہاں ہاتھ بنیں گا، دیکھو آپ، اللہ اکبر، ایسی رہیں گی دیکھو نماز اللہ کی۔ مذاق بنا لیے میرے بھائی دین کا پورا، چچورے پنے کی حد ہو گئی پوری۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ اتنا ہنس رہے ہیں، آپ سوچو جب میرے اوپر میں دیکھ رہا ہوں تو میری کیا ہو رہی ان کی حالت؟ چچورا پنا ہے میرے بھائی۔ میں جب امامت کرتا تھا حیدرآباد میں، میرے پیچھے آ کے جو ہے نمازاں پڑھتے تھے، یہ فٹ بال کھیلتے تھے، آ کے نمازاں پڑھتے تھے، گھٹنوں تک چڈیاں پہن لے کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی نہیں ہے، چڈی پورا، پینٹ پورا نہیں ہے، ٹی شرٹ ود آؤٹ سلیوز، کبڈی فٹ بال کھیل رہے ہیں، وہی ڈریس میں آ کے پسینے پوچھ رہے تھے، یوں یوں کر لیتے، نماز پڑھ رہا۔ ارے بولا یہ چڈی پورا تو پہن رہے بڑے بھائی، کم سے کم اللہ کے سامنے کھڑا رہے، بغلاں دکھ رہے تیرے، گھٹنے دکھ رہے تیرے، پنڈلیاں دکھ رہے، کیا تو بھی رہی ہے اللہ کے سامنے رہے بڑے بھائی، تو نکو پر نائی حدیث جائز خلاص، کیا دین ہے؟ میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا میرے بھائی، یہ کون سا دین ہے رے؟ یہ کہاں سے لائے رہے تم لوگ؟ کیا تو بھی رہے میرے بڑے بھائی۔ امام اعظم کہہ رہے ہیں رب کے دربار میں کھڑو تو یہ گنڈی بھی لگا لو، کیونکہ یہ ہڈی دکھنے سے بھی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ کیا ادب سکھا رہے امام اعظم، بولے آستین اتارو، پینچے اتارو، رب کے دربار میں کھڑے ہو۔ ارے یہ وہ نماز ہے جب تو آ جاتا ہے 70,000 پردے ہٹ جاتے ہیں، تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یا یوں تصور کر کے خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ نماز ہے میرے بھائی، یہ ہمارا دین ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اس دین کے۔ تو پیارے دوستو، پہلے میں عرض کر رہا تھا، ہاں تو ان لوگوں نے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا چل رہا ہے سسٹم، یہ کہاں سے آیا؟ اب میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، میں ایک کو پکڑ کے، آپ کل پکڑو، کب تک میں پکڑوں؟ کل آپ پکڑو، پکڑ کے پوچھو میاں یہ کیا ہے؟ سنت، اللہ گمت ہے سنت، جو دکھا سنت، یہاں تک داڑھی چھوڑ لیا،
گاڑی چلا رہا تو یہ یوں اڑ کے ایسا نکل رہی پیچھے, ایسا دکھ رہا سنگاں لگ گئی کیا اس کو, کیا کئی کو چھوڑا بڑے بھائی, اتنی بڑے سنت, اماں اتنی بھیانک ہو گئی سنت, اب سنگوں کے جیسی ہو گئی. کیا مذاق ہے میرے بھائی, دین کا دیوالا نکال دے رہے ان لوگاں. میں خالی بول رہا ہوں تو آپ کو اتنا مسخرہ پن دکھ رہا ہے, تو جب انہیں کر رہا تو کیا ہو رہی ہوں گی حالت سوچو آپ. گھر میں بچی بھی ایسا بیٹھ کے سوچ رہی ہوں گی, با اتنی بڑی کہیں کو چھوڑے ہوں گے, اتنی بڑی کہیں کو چھوڑے ہوں گے با ہمارے. جنات بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی داڑھی کی. پیارے بزرگ اور دوستو, بہرحال اتنی بڑی داڑھی چھوڑ لیا, اب یہ لگ گیا پیچھے, جہاں بیٹا یوں 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 لگ رہا. پوچھو آپ کل کیا ہی کو کر رہا میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے تھے, کیا کرے تھے سرکار, سب بابا کرے تھے, کئی کو کرے تھے. سرکار جو کرے وہ کرنا ہے نہیں ہے, سرکار جو کرے وہ کرنا ہمارے کو نہیں ہے. جی جلدی بولو, با ہے وہ تھوڑی میرے کو نہ ہے, بولے تو پھر میں تمہارے کو باہر لے جا کے بولتا ہوں, چاند توڑ کے بتاؤ بولتا ہوں. سرکار جو کرے وہ آپ کو کرنا, سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے. پوائنٹ نوٹ کرو, سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے. سرکار پیٹ کو پتھر بنے, کون ہے اب تک بنا سو, ایک ہاتھ اٹھاؤ یارو, اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں ایک ہاتھ اٹھاؤ, میں بنا بول صاحب پیٹ کو پتھر. سرکار جو کرے وہ کرنا نہیں ہے, سرکار جو کرو بولے وہ کرنا ہے. جنگوں میں کون کون گئے, بلاؤ جی ذرا پولیس والوں کو, کون کون جا کے آئے جہاد کو, سرکار کرے نا جی جہاد, کرو نا جی جہاد. کل سے لکھاؤ جی نامہ, کرتے جہاد. بولو بھائی سرکار اپنی جنگ اپنی حیات طیبہ میں 60 جنگوں میں شریک ہوئے. سرکار کی حیات طیبہ میں 83 جنگیں ہوئے, جس میں سے سرکار بنفس نفیس 60 جنگوں میں شریک ہوئے, 60 جہاد میں سرکار شریک ہوئے. کون جاتا بولو اب. سرکار جو کرے نہیں ہے جی کرنا, سرکار جو کرے خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے. سرکار رات بھر عبادت کرے, ہم لوگ نہیں کر سکتے. سرکار پورے شعبان کے مہینہ روزہ رکھ کے گزارے, ہم نہیں رکھ سکتے. سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے. سرکار پوری زندگی میں 11ویں نوالے کے بعد کبھی 12واں نوالا نہیں اٹھائے. سرکار پوری زندگی میں 12واں نوالا نہیں کھائے, پوری زندگی میں. ایک دن 2 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری لائف کی بات کر رہا ہوں. 63 سالہ حیات میں حبیب پاک نے 12واں نوالا نہیں اٹھایا کبھی. کر سکتے سرکار جو کرے وہ ہم, سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے. سرکار بولے یہ کرو, مسواک کرو بولے کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. سرکار ٹوپی پہنو بولے پہننا ہے. سرکار نماز کو جاؤ بولے جانا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو, سرکار جو کرے وہ ہم نہیں کر سکتے, سرکار جو کرو بولے وہ ہم کو کرنا ہے. تو اب آئیے ذرا قربان کرے, سرکار کرے مگر کرو بول کے نہیں بولے. سرکار کرے, آپ انہیں بولتا ہوں حضور کرے, اللہ کے رسول کرے. پوچھو اس کو کئی کو کرے, یہ نہیں جواب دیتا. بولے وہ اس لیے کرے, ایک بار حضور نماز پڑھا رہے تھے, شیطان کا ٹولہ صحابہ اکرام کی نمازوں کو خراب کرنے کے لیے آ رہا تھا. سرکار اپنی انگلی سے کیا کرے, شیطان کو مارے. یہ ہے اصل و مسئلہ. شیطان کیا ہے, سرکار کیا کرے, شیطان کو مارے, شیاطین کے ٹولے کو مارے سرکار انگلی سے. ارے وہ نبی جو انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے کر دیا, شیطان کو مارے تو کیا کمال کی بات ہے. مارے سرکار, یہ سرکار ایسا مارے شیطان کے ٹولے کو. تو ٹولہ بھاگ گیا, صحابہ کو نماز میں بہکانے آ رہا تھا, بھاگ گیا. یہ تشریح ہے اس کی. اور یہ کتنے بار کرے, ایک بار. پوری لائف میں ایک بار کرے. کتنے بار کرے بھائی, ایک بار. زور سے بولو, ایک بار. اوکٹی اونلی تیلگو, صرف ایک بار کرے سرکار. اب وہ امام بخاری کو حدیث ملی, امام بخاری کا کام کیا ہے, جو صحیح روایات کے ساتھ حدیث ملی اس کو بخاری شریف میں پوٹ کرنا. امام بخاری کو ملی, امام بخاری اس کو بخاری شریف کے اندر رکھ دیے. سرکار کا عمل ہے, سرکار کی حدیثیں رکھے. امام بخاری بھی نہیں لکھے, میں بھی عمل کرتا ہوں, تم لوگ بھی کرو, بلکہ امام بخاری بھی نہیں بولے. اور 1400 سال میں امام بخاری نہیں, کوئی بھی عمل نہیں کرے اس کے اوپر. اس کچھ ملی میاں شروع ہوگا. اب آپ بولو بھائی, کل اس کو بولو میاں رسول اللہ مارے شیطان کو, تو کس کو مار رہا. میں بھائی
سرکار شیطان کو مارے، تو کس کو مار رہا بھائی؟ اب انہیں بولتا میں بھی شیطان کو مار رہا ہوں، تو میں سجدے میں گرتا ہوں، بولا مولا تیری کیا رحمت ہے، تیرے کیا فیصلے، تیری قدرت کے قربان جاؤں رے رب، کیا شان ہے رے مولا تیری۔ ان لوگ اپنی کتابوں میں لکھے نماز میں نبی کا خیال لانے سے بہتر ہے کسی جانور کا خیال لاؤ، بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بولے اے صاحب میرے نبی کا خیال نہیں لاتا، کس کا خیال آ رہا؟ آپ ذرا زور سے بولو۔ ہاں اللہ بولا میرے نبی کا نہیں لاتا تو تمہارے دادا جان کا لاؤ، بولے۔ یہ ہے دیکھو خدا کا قانون، اس کی نماز یہ ہے میرے بھائی، شیطان کا خیال ہے، اور ہماری نماز وہ ہے جس میں نبی کا خیال ہے۔ قربان جاؤ دوستو، اہل سنت پہ صدقے ہو جاؤ، دن رات اس کے لیے محنت کرو۔ یہ جماعت جنتیوں کی جماعت ہے، یہ جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ بزرگان دین کی جماعت ہے، یہ غوث و خواجہ کی جماعت ہے، یہ علی و حسن و حسین کی جماعت ہے، رسول اللہ اور ان کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی جماعت ہے۔ ایسی جماعت کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جائیں گے؟ کہیں کا بھی کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی نے، کوئی اینگل سے بھی سیٹنگ ہو رہی نہیں اس کی آج تک۔ اب انہیں بولتا بخاری شریف میں جو ہے میں وائچ کرتا ہوں، تو میں بولا کل سے تو بیٹھ کے پیشاب کرا تو پیچھے سے مار دیتا ہوں، ٹھہر کے کرنا تو۔ کیوں؟ بخاری شریف میں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ہے، ٹھہر کے پیشاب کرنے کی ہے۔ کیا قانون ہے دیکھو خدا کا ایسا۔ اور ٹھہر کے پیشاب کون کرتے بولو میرے بھائی؟ یہودیاں کرتے۔ ایئرپورٹوں کو چل جاؤ آپ، بیٹھ کے پیشاب کرنے کا سسٹم نہیں، ٹھہر کے کرنے کا ہے۔ بڑی بڑی ہوٹلز کو چل جاؤ، 5 اسٹار ہوٹلز کو، ٹھہر کے پیشاب کرنا ہے۔ کیوں؟ اکثر وہاں پہ یہود نصارہ عیسائی کافر مجوسی مشرک پہنچتے ہیں، ٹھہر کے کرتے ہیں۔ انہوں نے تو بھی ٹھہر جا بھایا ایک جگہ ٹھہر جائے تو کیا ٹینشن کی بات ہے؟ ارے بزرگ اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمان ٹھہر کے پیشاب نہیں بیٹھ کے کرتا ہے۔ کیوں؟ مدینے والے آقا کی سنت ہے۔ پھر آپ بولیں گے مول صاحب اب بھی آپ بولے نا بخاری شریف میں ہے ٹھہر کے کرنے کی حدیث۔ جی ہاں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری حیات کے اختتام کے دن تھے، انتہائی وقت چل رہا تھا سرکار کا، آقا علیہ السلام جب چند دنوں بعد پردہ فرمانے والے تھے تو سرکار کے جسم اقدس پر اتنی علالت آئی کہ سرکار کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، سرکار خود چل بھی نہیں رہے تھے، بلکہ صحابہ اکرام اپنے کندھوں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لے آ رہے تھے، نماز کے لیے بھی ویسے ہی لا رہے تھے، ضرورت خانہ بھی ویسے ہی لے جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے حضور کو ضرورت خانہ لے گئے اور چھوڑے۔ آقا علیہ السلام نے زندگی میں صرف ایک بار یا 2 بار یا 1 دن یا 2 دن آقا علیہ السلام نے اس علالت کے پیریڈ میں ٹھہر کر پیشاب فرمایا۔ وہ صحابہ دیکھے، بولے، امام بخاری کو روایت صحیح آئی، حدیث میں کوٹ کر دیے، عمل کرو، بلکہ امام بخاری نہیں بولے، علالت کے دن تھے۔ مگر میرے ربی کے میں صدقے جاؤں آقا آپ کے ٹھہر کر ایک بار ضرورت کرنے کے میں قربان، کیونکہ میرے آقا اگر اس وقت بیماری کی علالت کی اس شدت میں اگر آقا بیٹھ جاتے تو 70 سال 80 سال کے بوڑھوں کے گھٹنوں میں جو درد ہوتا ہے اس کے باوجود بھی بیٹھنا اس کے لیے سنت کا درجہ رہتا، اور کھیڑنا سنت کے خلاف ہوتا، گناہ لازم آتا۔ میرے آقا نے سوچا اگر میں ایک بار کھڑ جاؤں تو قیامت تک میری آنے والی امت کے بوڑھوں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، مصیبت کے وقت میں ٹھہر جانا سنت کا درجہ بن جائے گا۔ سرکار نے اپنے امت کے بوڑھوں کا خیال کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو نے دلیل بنا لے کہ اب انہیں عمل کرنے کو نکلا تو کیسا ہوگا میرے بھائی؟ کیسا چلیں گا جی یہ دین؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس مسئلے پہ اگر گفتگو کروں فجر ہو جائیں گی میرے بھائی، مگر نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ جب آئیں گے تو اور ہم گفتگو کریں گے۔ مگر آئندہ اگر میرے کو آپ بلا رہے ہیں تو رد اہل حدیث عنوان رکھ کے بلاؤ، یہ سنیوں کے عنوانہ نکو رکھو میرے واسطے ہے نہیں، ایسی بات کریں گے جی جو میرے آقا کے دین کے خلاف بغاوت ہو رہی اس کو کچل دیں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی نالے نے پاک کے صدقے میں لوگوں کو بتائیں گے اہل سنت کیا ہے اور جماعت ہے، اہل سنت کے علاوہ دیگر جماعتیں کیا ہے، تو لوگوں کو جو ہے فرق کرنے کا موقع ملے گا۔ صحیح بات ہے بھائی، اس میں گھوڑا کون ہے گدھا کون ہے۔ میرے دوستو اب آؤ
اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آئندہ سے جماعت اہل سنت چھوڑنے کا گمان اور خیال تک آنے مت دو، کیونکہ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے، یہ سرکار کی جماعت ہے۔ ارے ہم مر جائیں گے، ہماری بیوی ہم کو نہیں بخشائے گی، بچے نہیں بخشائیں گے، دوست نہیں بخشائیں گے، احباب نہیں بخشائیں گے، خاندان والے نہیں آئیں گے، کوئی آپ کو بچانے نہیں آئیں گے، اس جماعت کے بانی محمد الرسول اللہ بچانے آئیں گے، سرکار بچائیں گے۔ جو بچانے والے نبی ہیں ان کو چھوڑ کے، ان کی جماعت کو چھوڑ کے ملا جی کی جماعت میں ہرگز جائیں گے؟ پیسے دے کے بلائے تو؟ ارے واہ، دیکھو سوچ کے بولو، 45 روپے ایک نماز کو جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، پکا وعدہ؟ انشاءاللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 10 منٹ دیجئے۔ حقوق الوالدین یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، مگر اس عنوان پر آج تھوڑا سا کڑوی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ حقوق الوالدین کے تعلق سے ہمارے محمود بھائی ایک DVD لائے ہیں، جاتے وقت لے جائے، جس میں والدین کے حقوق پر میں نے کچھ ایسی گفتگو کی ہے، آپ سنیں گے تو آپ کے جسم کا ریزہ ریزہ انشاءاللہ رونے لگ جائے گا، سکتے آپ پر طاری ہو جائیں گے۔ ماں باپ کی عظمت پر میں نے وہ گفتگو کی ہے، لیکن ایک گفتگو آج تھوڑا سا الگ اسٹائل میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھ کو کچھ ایک نیا پیغام مل جائے۔ اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، بد اخلاق ہو گیا، بد دین ہو گیا، بے دین ہو گیا، یا جو ہے گمراہ ہو گیا، یا بے راہ روی کی راستے اختیار کر گیا، گندی روش اختیار کر گیا، بے عمل ہو گیا، نافرمان ہو گیا، تو آپ بتائیں اس کے اندر قصور کس کا ہے نا بھائی؟ یہ بات پر بھی کبھی توجہ کرنی چاہیے۔ اب لوگ جو ہے بیٹا جب 22 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، بیٹے اور بابا کی چپل میں فرق نہیں رہا، دونوں کے پیر برابر ہو گئے، اس وقت آ کے بولتے حضرت ایک تعویذ دو نا حضرت۔ کئی کو بہت نافرمان ہوگا حضرت، پٹا ہمارا سن رہا ہی چنے بولے، سنتا ہی چنے ہماری۔ کیسا سنیں گا میرے بھائی؟ آپ سنائی غلط اس کو، اب آپ اچھا بولے تو نہیں سنتا، شروع سے اس کو غلط سنا رہے ہیں، شروع سے گود میں لے کے دیکھو بیٹے بابا ادھر کیسا مار رہا، دیکھو فائٹنگ کیا ہو رہی، دیکھو کیسا ہے، کیا ایکٹنگ کرا، دیکھے بیٹے فرسٹ ایوارڈ ملا بیٹے اس کو۔ بٹھا کے بچوں کو کافروں کی گندی گندی پکچریں دکھا رہے ہیں، بے انتہائی بے حرمتی والی چیزیں۔ اب اس کے بعد بولتے میرا بیٹا بڑا ہوئے بعد اللہ والا بننا، شریف بننا۔ بچپن میں سلمان خان، بڑا ہوئے بعد اللہ والا ہو سکتا بھائی؟ ایسا ذرا بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ ہم اپنے اولاد کو غلط لوگوں کے چیزیں دکھائیں گے، گندی گندی ٹیویاں گھر میں رکھ کے بےہودے قسم کے پکچرز دکھائیں گے، ناچ گانے دکھائیں گے، پھر اس کے بعد اولاد ہماری نافرمان۔ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا ایسا۔ اولاد کو اگر ہماری فرما بردار بنانا ہے تو آج ایک کام، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں، سب پر اپنے گھر والے ہیں، مگر دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری حالات اتنی گندی اور گر گئی ہے، دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں آج کسی گھر میں بھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہ اللہ کا کلام سناتا ہے، نہ رسول اللہ کا کلام سناتا ہے، نہ صحابہ کی حکایات سناتا ہے، نہ اولیاء کا طریقہ بتاتا ہے، کوئی نہیں بتاتا۔ آپ سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی نہیں عمل کرتا۔ لیکن اگر ہم لوگ اگر آج سے یہ ماحول شروع کر دی، بیٹے بابا جان، بیٹے کتنا ہے بچہ ہمارا، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، ابھی وہ کیا ہے، کچی لکڑی ہے، جیسا چاہے ایسا موڑ لو، اب آپ فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر، جیسا چاہے آپ ٹرن کر سکتے ہیں اس کو۔ اب آپ بچے کو بٹھا دی، 10 سال کا ہے، جان دو بیٹے کو نہیں کرے، 35 کا ہوگا، چھوڑ دو، پوترے کو پکڑو، لواسے کو لیو، بٹھاؤ، سامنے بٹھا لو، بٹھا لے کے کتاب کھولو، علماء اہل سنت کی کتاب لو، لے کے اس کو سکھاؤ، ایک روایت پڑھ کے سناؤ جی، روزانہ ایک انچ خالی، ایک انچ بھائی، دوسری نک کو 5 منٹ خالی۔ سرکار کی سیرت ایسی ہے، اسوہ حسنہ ایسا ہے، صحابہ کا طریقہ ایسا ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ ایک باپ اگر یہ ذمہ داری بنا لے، مجھے کہنے تو اس گھر میں پھر سے غوث اعظم کا غلام پیدا ہو جائے گا، پھر سے اس گھر میں اجمیر والے غریب نواز کا صدقہ بٹنے لگے گا، پھر سے اس گھر میں اللہ والوں کا فیضان جاری ہو جائے گا۔
مگر افسوس آج ہم یہ کام نہیں کر رہے. ہم نے صرف چھڑیاں، بیلٹ، راڈ، گندی گندی چیزیں اپنی اولاد پر استعمال کی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ان کو جب بھی ڈانٹا ہے، غصہ کیا ہے. پھر جب بھی ہم نے کچھ کیا تو ان کو گالی گلوچ کیا ہے، تانے مارے ہیں. فیل ہو گیا 5 سبجیکٹ میں پاس ہوا تو 5 سبجیکٹ کو لائٹ لے لیے، 1 سبجیکٹ میں فیل ہوا تو سب کے سامنے بولے فیل ہو گیا پٹا، فیل ہو گیا ہمارا بچہ، فیل ہو گیا ہمارا بچہ. اتنا ذلیل و خوار کر کے رکھ دیے. اب اس کے بعد بولتے پھر میرا بیٹا اللہ والا بننا، حضرت بننا، اللہ والا بننا. نہیں بابا جان، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی، غلط فہمی میں تم. تربیت کا انداز ہم نے بدل لیا. آؤ ایک بات بتاتا ہوں. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی. قربان جائیں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سامنے حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے دسترخوان پر. سرکار امام حسن بیٹھے ہوئے. حضرت فاطمہ ایک کٹورے میں شوربہ، ہڈیوں کا شوربہ بنا ہوا لا کر رکھتی ہیں، اور وہ شوربے میں صرف ایک ہی ہڈی ہوتی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشکل 5 سال کی عمر کے، 5 سال. حضرت امام حسین کو ہڈی بڑی پسند تھی. آپ نے ہڈی جو ہے اپنی پلیٹ میں ڈال دی، شوربہ ڈال دیا روٹی چورنے کے لیے. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹے حسن، کیا تم نے اپنے رب کے سامنے جواب دینے کا پورا اہتمام کر لیا ہے؟ اللہ اکبر. پوچھتے ہیں بابا جان کس بات کا جواب؟ بولے بیٹے دسترخوان پہ 2 لوگ ہیں اور ہڈی ایک ہے، تو تم نے پوری ہڈی اپنی پلیٹ میں کیسے ڈال لی؟ بیٹے اگر تم اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہو تو یہ سامنے والے کا حق ادا ہوگا اور اللہ تم سے اس کا سوال نہیں کرے گا. اگر تم پوری ہڈی کھا لو گے تو اللہ بروز محشر پوچھے گا ایک ہڈی تھی تم نے اپنے بابا کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اللہ. امام حسن رونے لگے. بولے بابا جان مجھے معاف فرما دیجئے، میں نے اس حق کو بھول گیا. یہ تربیت ہو رہی ہے میرے بھائی. اب وہ تربیت ہوئی تو ایسی جب تربیت ہوئی تو بچے کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیے یہی امام حسن اور حسین ہیں. ایک بار میدان میں کھیل رہے ہیں، میدان سے کھیلتے ہوئے امام حسن اور حسین دوڑے دوڑے نماز کے لیے مسجد کو آئے. جب مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بدو گاؤں کا رہنے والا شخص وضو کر رہا ہے اور غلط وضو کر رہا ہے. پہلے منہ دھو لیتا ہے، بعد میں پیر دھوتا ہے، پھر سر کا مسح کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے. عجیب و غریب قسم کا وضو ہو رہا ہے. تو بولے چاچا جان آپ سے ایک گزارش ہے، یہ ہم دونوں بھائی ہیں، یہ حسن ہیں بڑے ہیں، میں حسین ہوں چھوٹا ہوں. چاچا جان ہم دونوں وضو کرتے ہیں، ذرا آپ بتا دیں کہ ہم دونوں میں وضو کس کا صحیح اور کس کا غلط؟ سبحان اللہ. بولے چاچا جان یہ بڑے ہیں، پہلے یہ وضو کر لیں. تو حضرت امام حسن نے ان کے سامنے بیٹھے پورا وضو کر لیے. وہ چاچا بدو دیکھتے رہے. پھر اس کے بعد امام حسین نے پورا ایز اٹ از جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا. تو وہ بدو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اصلاح مجھ سے نہیں کر رہے ہیں. جیسے حسن نے کیا تھا سرکار امام حسین نے ویسے ہی وضو کیا. تو وہ بدو سمجھنے لگا کہ یہ بچے وضو کی اصلاح مجھ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس انداز میں وضو کر کے مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں، مجھ کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں. اللہ اللہ. یہ میرے بھائی اسلوب زندگی. اللہ کے واسطے بچوں کو تانے مارنا چھوڑ دو. جی ہم اپنی اولاد کو تانے ماریں گے؟ حدیث شریف میں رسول اللہ ارشاد فرمائے تانے مارنے والوں کو جنت کی خوشبو تک سنائی نہیں دی جائے گی. تانے مارنا اتنی بری بات ہے. اور برا نہ کو مانو. ایک بات بولتا ہوں، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں، اب یہاں ہے نہیں ہے نہیں معلوم، میں ہمارے علاقے کی بات بول رہا ہوں، ابھی بھی جو ہے ہمارے پاس بات سفید داڑھی والے بوڑھے، بیگم وہ تمہارے باپ سائیکل دیتے بولے تھے جی اب تک نہیں دیے. ہاں ریٹائرڈ ہو گئے لو، ابھی بھی بیگم کو نہیں چھوڑ رہے، اب تک تانے مار رہے. میرے بھائی کیسا ہوں گا میرے بھائی اگر ہم لوگ ایسی زندگیاں گزاریں گے تو؟ دیکھو میرے بھائی اگر بیٹا نافرمان ہے اس کو اگر سدھارنا ہے تو اس کو ارے تو یہ کہیں کو کرا، یہ بدماش ہے، یہ خراب ہے، یہ گندا ہے، یہ غلیظ ہے، یہ بے ہدا، نکال.
ایسا نہیں بولنا. اس کے اندر اگر 90 قسم کے برائیاں ہیں تو وہ 90 برائیوں پہ پردے ڈالنا. اسلام کی تربیت کیا ہے بتا رہا ہوں آپ کو. 10 خوبیاں ہیں, نہیں 10 خوبیوں میں سے کیا کرنا, ایک ایک خوبی کا ایک ایک دن ذکر کرتے جانا, ایک ایک خوبی کا ذکر کرنا. اب آپ کے سمجھے فار ایگزامپل بھائی آ گئے, آپ کی بہن آ گئے, سالی آ گئے, سالے صاحب آ گئے, ان کے سامنے بٹھا کے یہ نہیں بولنا بے نمازی ہے بھائی, اتنا اٹھا تو نماز کو اٹھتا اتنا ہی بہت جاہل ہے, گندا ہے بات. ایسے باتیں نہیں کرنا. انہیں اب اٹھ رہا سو بھی نہیں اٹھتا, انہیں جمعے کو پڑھ رہا سو بھی چھوڑ دیتا, لائٹ لے لیتا. انہیں بولتا اتنا خطرناک ہے بابا, جہاں بولا بے عزتی کر رہے ہیں, ایسے بابا ہونا نہیں ہے, عمل نکو بابا نکو بولتا انہیں. اس کو کیا بولنا معلوم, فجر تو نہیں پڑھانا, چھوڑ دو آپ, زور نہیں پڑھا لائٹ لے لو, اثر نہیں پڑھا لائٹ, مغرب کی پڑھا تو بولنا ماشاءاللہ کیا بیٹا ہے میرا, الحمدللہ سرکار کا صدقہ ہے, میرا بچہ نماز پڑھتا جی, مغرب کی نماز پڑھ کے آ دیکھو اب بھی بولنا. انہیں بولتا اف اتنے چھوڑا میرا باجان, وہ نہیں دیکھ رہے ہیں, پڑھا سو دیکھ رہے ہیں, بلکہ عشاء بھی پڑھتا. بات سمجھ میں آئی بھائی. تعریف انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے, تعریف انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہے. ہمیشہ رے وہ نہیں کرنا تھا, یہ نہیں کرنا تھا, وہ کئی کو کرے, یہ کئی کو کرے, نہیں بولنا. اپنے بچوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا, تو اس کی تعریف کرنا. بچہ 6 سبجیکٹ لکھا, 5 میں ماشاءاللہ اچھے لایا, 60, 70, 80, 90 مارکس کراس کیا, لیکن ایک میں اس کے سکورز بالکل کم ہو گئے, اس کا پرفارمنس بالکل خراب تھا, 36 آئے. اب ہم لوگ 5 کی تعریفیں نہیں کرتے, میتھس میں فیل ہو گیا, میتھس میں فیل ہو گیا, میتھس میں فیل. بولتا اب تک وہ سائنس تو بھی پڑھا, وہ بھی نہیں پڑھتا جی, جاؤ. ہوتا نہیں ہوتا ایسا, بولو میرے بھائی. یہی چیز جی ہم لوگ یہ بہت گندی روش ہمارے گھروں میں آ گئی. بچے کو بولنا ہو یہ میرا بیٹا انگلش میں 90 لایا جی, دلال کے تھپک کے سینے کو لگا لو آپ. میرا بیٹا سائنس میں ماشاءاللہ 80 کراس کر دیا, الحمدللہ 80 مارکس لایا, 80 سکور کیا. ایسا بول کے اس کی ہمت افزائی کرو. انہیں قسم کھا لیتا دل ہی دل میں, آئندہ سے میتھس میں بھی 80 لاتا ہوں بولتا. بچوں کی تربیت کرنے کا انداز ہے میرے بھائی. بچوں کو نیگلیکٹ نہیں کرنا, چھوٹے چھوٹے چیزوں مار رہی, جوان بچوں کو بھووں کے سامنے مار دے رہی, بھاوجوں کے سامنے مار دے رہی, خاندان والوں کے سامنے گالیاں دے رہے, تانے. اس کے بعد بولتے میرا بچہ پھر اللہ والا ہونا, کہاں سے نکلتا اللہ والا ہونے. انہیں ہماری اللہ والیت کو پورا خراب کر کے چھوڑ دیتا, ہماری اللہیت کو دو پہ لگا دیتا. انہیں کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ, پکا وعدہ میرے بھائی. اولاد کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے, نہیں اولاد کے ساتھ حسن سلوک. بیٹی چائے بنا کے لگی تھی, بیٹی کو چھوڑ دو جی, بیٹی کو تو کوئی بھی برا بولتے ہی نہیں ہے دنیا میں. بہت اچھے لوگ ہیں اورنگ آباد والے, بہو کے بارے میں بولتا ہوں. بہو چائے لا کے دی, سسور جی, سسور بولے تو سیام انہیں گھر کا, چائے لے کے ایسا 7:30 کو لا کے دیتے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا, بولو میرے بھائی. کھانا کھانے میں اتنا کہیں گلا لے, نمک کیا ہے یہ, ایسا بولے تو بہو اندر آپ کے منہ پہ نہیں بولتی ہے, بہت شریف باپ کی بیٹی ہے وہ, منہ پہ نہیں بولتی, دل میں بول لیتی. ایسا آج 7:30 کو دی, کل 8 بجے سے پہلے دی تو میرا نام بدل دے, نہ بولتی. ایسا نہیں بولنا کبھی بھی. بہو کو 7:30 کو لا کے دیتے, انہیں ہماری گھر کی نوکرانی نہیں ہے, ہماری خادمہ نہیں ہے, انہیں ہمارے گھر کی ایک بیٹی ہے. وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر کی قربانی دے کے ہمارے گھر کو آئی ہے. اس کو آپ محبت سے نواز کے تو دیکھو, آپ کے گھر کو جنت نہیں بنا دی تو بول دینا. محبت سے نوازو جی کسی کی بیٹی کو. اب آپ کو چائے لا کے دی تو آپ پی لینا, دیکھ رہے 7:30 کو دی, کیا کروں, پی لینا, منہ موچ کے پی لینا پوری چائے. پی لے کے بولا اماں اللہ تے کو اچھا رکھو بیٹی, بہت پیاری چائے بناتی ہے اماں, تو پی تو بہت دل ٹھنڈا پڑتا, میرا خوشی ہوتی ہے اماں. کل سے 6 بجے نہیں دی تو بول دینا. طریقہ ہے جی چینج کرنے کا. الٹے رستے جا کے سدھاریں گے بولے تو نہیں سدھرتی, لکڑی ٹوٹ جاتی, ڈوری کیس بخارا 3 دن جا کے آنا پڑتا پھر خالی پینے کی. بات سمجھ رہے میرے بھائی. بھاؤں کو بہت ہوگا نمک, بہت ہوگا نمک, ہر نوالے کو ایک بددعا, ہر نوالے کو ایک تانا, ہر نوالے کو مصیبت. اماں انہیں بولتی کائی کو پکائی کی رے بھائی, میں یہ عذابوں سے میں کچھ بھی کرتی ہوں, کیا بھی کرتی ہوں, گھر کو چلے جاتی ہوں بول کے رہتا اس کو.
कहीं को जाती है अपने अम्मा घर को डर डर के भाग बेचैन होके। यहाँ मोहब्बत नहीं मिल रही, खाली ताने, खाली शरारतें, खाली बुरी बातें, बेजार हो गई। आप घर को जाना अच्छा है बोल के चले जाती हो, उसको जाकर आप ये बोले अम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती बेटे तू सालन, अल्लाह तेरे को अच्छा रखो, अल्लाह तेरे को साहिब औलाद बनाओ, अल्लाह तेरे को खुशियां नसीब करो, अल्लाह तेरा सुहाग सलामत रखो, मेरी अम्मा बहुत अच्छा सालन बनाती बेटे, जर्रा नमक डालते हो तो एहतियात कर अम्मा। बोले तो किस्सा खत्म, खुश हो जाती उन्हें। गलती की इस्लाह हो सकती मगर वैसे तानों के साथ नहीं, मोहब्बत से हो सकती है, प्यार से हो सकती है। जरा ऐसा करके देखो, आप बहू नहीं रहती, अब बेटी बन जाती। आपको खिदमत करके पूरा खबर को जाने तक आपकी खिदमत करती, उसके साथ ऐसा उसलूब इख्तियार करे मेरे भाई, मोहब्बत से नवाजें जी। ताने नहीं मारना, गालियां नहीं देना, बुरा नहीं बोलना, इल्जामा नहीं लगाना, अपनी औलाद पे भी नहीं, भवों पे भी नहीं, दामादों पे भी नहीं, किस पे भी नहीं करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बोलो कोई भी हाउ बोल के नहीं बोल रहे, देखो माँ बहुत खतरनाक है भाई, बोलो भाई जल्दी बोलो, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मोहब्बत से इस्लाह करेंगे, प्यार से इस्लाह करेंगे ना इंशाल्लाह। अब बिल्कुल आखिरी बात इंशाल्लाह, एक बात सुना के बात खत्म कर लेता हूं। कसम है नौजवानों, माँ बाप का मुकाम खुदा की कसम इस कायनात में दूसरा कोई शख्स ले ही नहीं सकता। जैसे अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, रसूल अल्लाह के जैसा फिर कोई रसूल, और खुदा की कसम माँ बाप के जैसा कायनात में फिर कोई मर्द है ना फिर कोई औरत है। माँ बाप है बस, अल्लाह अल्लाह। देखो एक बीवी की खातिर कई नौजवान आज माँ बाप से दूर हो गए, मगर सुनो ऐ नौजवानों, बीवी अगर मर गई तो दूसरी बीवी आ सकती नहीं आ सकती? अच्छा दूसरी आई तो उन्हें सौतेली बीवी बोलती है, सग्गी बीवी रहती है, सग्गी मरी तो फिर सग्गी आती। और अच्छा है पहली वाली काली थी, दूसरी वाली गोरी आ सकती। देखो कितना खुश हो रहे, देखो बात लोग, हाँ एकदम अंदर से फुट के निकल गया मुझ साहब, मेरे दिल की बात तुम कैसा बोल रहा है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, बीवी एक चले गई दूसरी आ सकती, दूसरी गई तीसरी आ सकती, नहीं आ सकती? जरा बोलो ना जी। और सही बोल रहा हूं, देखो मैं जो देखा प्रैक्टिकल बातें करता हूं मैं, पहली बीवी के गम में मरे सो अब तक एक शौहर भी नहीं देखा मैं। क्योंकि दूसरी मिलते कि पहले को इतना बुरा लेट लेता, उन्हें खबर में तड़प के रह जाती बेचारी, इतना जल्दी भूल गया मेरे को। मेरे हाल ऐसा है मेरे प्यारे भाई, दूसरी गई तीसरी आ सकती, तीसरी भाग गई तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह चौथी ला सकते, नहीं ला सकते? बोलो ना भाई। मगर खुदा की कसम एक माँ मर जाए पूरी कायनात ढूंढ लो, दूसरी माँ नहीं ला सकते। अल्लाह अल्लाह, जैसे रब में वहदानियत है वैसे माँ में वहदानियत है दोस्तों, माँ में वहदानियत है। माँ नहीं ला, हमारे बाप दूसरी शादी तो कर सकते हैं, सौतेली माँ हो सकती है, बाप की बीवी हो सकती है, मगर दूध पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती है। 9 महीने पेट में रखकर तकलीफ उठाने वाली माँ नहीं बन सकती है, खून को दूध बनाकर पिलाने वाली माँ नहीं बन सकती है। माँ एक है, जब तक है खिदमत कर लो दोस्तों, खुदा की कसम उसका कोई सानी नहीं है। पूरी कायनात के मुल्लाओं की दुआ तुम्हारे हक में है तो एक तरफ, गुनाहगार ही क्यों ना हो तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ है तो एक तरफ। माँ की दुआ का वो मुकाम है। अल्लाह अल्लाह, पूरी कायनात की हसीनान आलम को मुस्कुराता देख लो अजाब है, माँ को मुस्कुराता देख लो हज का सवाब है। माँ है दोस्तों, माँ क्या मुकाम नहीं मिल सकता। माँ का सानी इस कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है। जब तक माँ है खिदमत कर लो, जब तक माँ है खिदमत कर लो। सुनो, अगर एक बेटा मर जाए दूसरा पैदा हो सकता है, दूसरा मर जाए तीसरा पैदा हो सकता है, तीसरा मर जाए चौथा पैदा हो सकता है, लेकिन एक भाई चला जाए फिर दूसरा भाई है, दूसरा चला गया तो तीसरा भाई है। लेकिन दोस्तों खुदा की कसम, एक बाप मर जाए, पूरी कायनात के मर्दों को जमा कर लो, बाप नहीं ला सकते। बाप में वहदानियत रखी है रब। इसीलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन
راحت العاشقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا رب راضی ہے، جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے اس سے اس کا رب ناراض ہے۔ اللہ اللہ، ماں باپ کو راضی کر لو دوستو، ماں باپ سے پنگا نہیں لینا۔ اب آپ بول رہے ہیں مول صاحب میرے ماں باپ میرے کو بہت کوستے، میرے کو بہت برا بولتے، میرے کو بہت برا بولتے۔ برداشت کرو، صبر کرو، ماں باپ کے خلاف مت جاؤ۔ برا بول رہے ہیں پیٹ میں منڈی ڈال کے گزارش کرو ایسا مت بولو، مگر اونچی آواز نکال کے ڈرا کے دھمکا کے انگلیاں بتا کے دروازوں کو مت پٹکو۔ ماں باپ کے خلاف نہیں جانا چاہیے، وہ ان کا حق ہے۔ اور سنو، میں تو کہتا ہوں ماں باپ اگر برا بولے تو خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی بڑھاپے کے وقت میں اپنے بیٹے کو برا بول رہا ہے، مگر بازو والے جا کے پڑوسی کو نہیں بول رہا، روڈ پہ چل رہا، گاڑیاں ہیں، جس کو بولے اس کو روک کے گالیاں نہیں دے رہا ہے، اپنے بیٹے کچھ بول رہا۔ کیوں بول رہا؟ کیونکہ اس کو اپنا سمجھتا ہے اس لیے بول رہا ہے، اپنا سمجھتا ہے اس لیے بول رہا ہے۔ اور دوستو آج تم جوان ہو، میں جوان ہوں، ماشاءاللہ یہاں سے دیکھے تو گھڑی کے کانٹے برابر دکھ رہے ہیں، 12 کو 5 منٹ کم ہے، سیکنڈوں کا کانٹا بھی دیکھ سکتے، سب دیکھ سکتے، لیکن جب عمر 70 کی ہو جائے، شوگر ہائی ہو جائے، بی پی لو ہو جائے، اب بی پی کا ریفلیکشن چلتا رہے، آدمی کو دیکھے تو دو دکھتے رہتے ان لوگوں کو، گھڑی کے کانٹے نہیں دیکھ سکتے ان لوگ، بغیر پکڑے کے چل نہیں سکتے، اٹھ کے زیادہ دور تک نہیں چل سکتے، شوگر کی وجہ سے شوگر ان کو علیل کمزور کر کے چڑچڑا کر دیتا ہے۔ 60 65 70 75 80 سال کی عمر میں انہوں ہمارے جیسے فریش حشاش سوئمنگ پول میں تیرنے کے لائق نہیں رہتے، کمزور ہو جاتے، اٹھے تو ایک طرف سے کمر درد ہوتی، بیٹھے تو ایک طرف سے گھٹنے درد ہوتے، ضرورت کو گئے تو کمر درد ہوتی، ایسے عجیب و غریب تکلیفیں ہوتی ہیں۔ وہ تکلیفوں میں چڑچڑاہٹ کے عالم میں اگر ماں باپ کچھ بول دے تو بیٹا برداشت کر لینا۔